بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ڈیئر فرینڈز۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک یہ بڑی بے حیائی اور برائی کا راستہ ہے۔ ڈیئر فرینڈز، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب سے پہلے کون سے بدبخت نے زنا کی ابتدا کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شخص کے بارے میں جانیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ڈیئر فرینڈز، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے بعد بھی جو شجر ممنوع کا پھل کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو زمین پر اتار دیا۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس سے 40 بچے پیدا ہوئے۔ ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ ڈیئر فرینڈز، یہ بات یاد رکھیں، اس وقت کے قوانین شریعت ہماری آج کی شریعت قوانین سے مختلف تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسری حمل کی لڑکی سے کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسری حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کر دی جاتی تھی، اور ایک حمل میں اکٹھے پیدا ہونے والے آپس میں بھائی بہن قرار پاتے تھے، اور ایک حمل میں اکٹھے پیدا ہونے والے آپس میں بھائی بہن قرار پاتے تھے۔ پھر اس دوران حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں قابل اور حابل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابل کی بہن اقلیمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حابل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ جب یہ بچے بڑھ کر جوان ہوئے اور ان کی آپس میں شادی کا وقت آیا، تو قابل نے حابل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ کہنے لگا، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اقلیمہ کے ساتھ شادی کروں گا۔ ڈیئر فرینڈز، یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی اپنی قربانی پیش کریں۔ جس کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، وہی شخص اقلیمہ سے شادی کا حقدار ہوگا۔ ڈیئر فرینڈز، قابل کھیتی باڑی کرتا تھا، جبکہ حابل کے پاس بکریاں وغیرہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک نہایت ہی عمدہ اور خوبصورت اور فربا بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابل، جو کہ کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں پیش کر دیا۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق اس آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہوتی تھی اس کی قربانی کو وہ آگ کھا جاتی تھی۔ چنانچہ آسمان سے آگ اتری، اس نے حابل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابل کہنے لگا، ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے لیے دعا کی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ ڈیئر فرینڈز، پھر اس واقعے کے بعد قابل نے حضرت حابل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابل قابل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تم مجھے قتل بھی کر دے، میں تمہاری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن میرے اوپر کسی گناہ کا بوجھ ہو۔ چنانچہ ایک دن قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل علیہ السلام کے سر پر پتھر دے مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت حابل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد حضرت قابل بہت پریشان ہوا۔ حضرت حابل علیہ السلام کے جسم کو اپنے کندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2 کوے آئے، دونوں نے قابل کے سامنے جھگڑا کیا۔ چنانچہ ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس کے اندر دفن کر ڈالا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ قابل علیہ السلام نے ان کووں کو دیکھا اور افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہیں چھپا سکا۔ پھر قابل نے اسی طرح کیا، اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا، اور پھر اس کے بعد قابل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا قابل اپنی بہن اقلیمہ کو لے کر
دور کہیں وادیوں میں جا بسا تھا۔ ڈیئر فرینڈس، اس واقعے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مغموم رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ چنانچہ اسی دوران آپ علیہ السلام کو حضرت شیث علیہ السلام کی بشارت ملی۔ شیث علیہ السلام جیسے ہی پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن سے ہی ان کی تربیت پر خاصی توجہ دی۔ حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معاملات سے آگاہ کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومنین کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابل کی اولاد سے دور رہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا تھا اور آدم علیہ السلام یہی وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور پھر انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دفن کرنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا کا بھی انتقال ہو گیا۔ ڈیئر فرینڈس، اس واقعے کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایات میں ملتا ہے کہ قابل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی میں رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے پاس اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا، عجیب و غریب کام کرنے لگا اور نئے نئے طرح کے لباس تیار کرنے لگا، طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات بھی دکھانے لگا۔ اس کے علاوہ ان کو ایسی ایسی آوازیں سنانے لگا جو انہوں نے کبھی پہلے نہیں سنی تھی۔ جو لوگ پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن عید کا مقرر کر لیا جس دن ان کی تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر آتی تھیں اور مردوں سے اختلاط کرتی تھیں۔ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین دور سے ان کے گانے باجوں اور محفلوں کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن ان میں سے ایک شخص کے دل میں خیال آیا، کیوں نہ میں وہاں پر جا کر دیکھوں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ وہ شخص چوری چھپے وہاں سے ہجرت کر کے اس جگہ پر پہنچا جہاں پر قابل کی اولاد فسق و فجور میں مبتلا تھی۔ وہ شخص جب وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا ان کی عورتیں بہت زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ڈیئر فرینڈس، روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومنین کی جماعت تھی اس کے مرد زیادہ حسین و جمیل تھے اور خوبصورت تھے، جبکہ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھیں، جبکہ قابل کے اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے اور عورتیں خوبصورت اور حسین و جمیل تھیں۔ وہ نوجوان ان لڑکیوں کے حسن کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا۔ جب وہ نوجوان واپس آیا تو اس نے چوری چھپے دیگر مومنین کو بھی اس کی خبر دی۔ چنانچہ پھر مومنین لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان والے وہاں سے ہجرت کرنے لگے اور پھر قابل کی اولاد کے پاس ان کی عورتوں کے فتن و فساد میں مبتلا ہونے لگے اور آپس میں زنا کرنے لگے، جس سے زنا جسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ فرینڈس، روایات میں آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومنین کی تعداد بہت کم ہو گئی، جبکہ اسی دوران قابل کا گروہ زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتن و فساد پھیلاتے اور باہر بھی، اور اسی طرح دنیا میں زنا کی ابتدا ہوئی۔ ڈیئر فرینڈس، امید ہے آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل اردو قصے کارنر کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر ہماری نیو اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔